الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بابي نبي وكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود حضرات محترم، مختصر دیا وقت ہے دو لفظ پر سامنے بیان کرنے توجہ کرنے سے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ تھی. اچھا، الحمدللہ مسلمان ہیں اور عقیدہ ختم نبوت سے سارا مکمل ایمان ہے یا کوئی نہ؟ میرا بندہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کریں گے وہ کذاب ہے، دجال ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے. یہ مسلمہ عقیدہ ہے. لفظ تو کسی علماء کو سنے ہیں، ایک لفظ نبوت تو ایک لفظ ولایت. نبوت میرے آقا کی ذات پہ ختم، نبی کا مقام یہ ہو گئے کہ اللہ اپنے پیغمبر دیتے وحی کرے دے، وحی کے ذریعے رب دے نبی رب دے نال گفتگو ہو گئی، ادا بول ہو گئے. ولایت وہ مقام ہے کہ ولی اللہ کا دوست ہو گئے،
لیکن ڈائریکٹلی جنہیں نبوت نال اللہ دا رابطہ ہوئے ایسا رابطہ ولی دے نال نہیں ہوگا، یعنی وحی نہیں ہوگی ولی دے نال ڈائریکٹلی اللہ دی گفتگو نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لیکن اب یہ گل تو دسی وجہ کہ نبوت تے ولایت دے درمیان، نبوت تے ولایت دے درمیان ایک تاکریے جہاں نام ہے محدثیت۔ میرے آقا نے فرمایا، پوچھتا میرے توجہ کا نوجوان، میرے آقا نے فرمایا ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی محدث گزرے۔ کیا معنی محدث کا؟ یعنی اللہ دے نال بغیر نبوت گفتگو کرنے والا نبی نہیں ہوگا، لیکن وہ ایسی شخصیت ہوگی جہدے نال اللہ گل ہی کرے گے، اللہ آپ لیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک ایسا بندہ گزرے، لیکن میری امت اگر وہ کوئی جوان ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب۔ نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند، ختم نبوت سے سارا ایمان، ختم نبوت سارا عقیدہ۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبوت سے ولایت دے درمیان کے اندر یہ جڑا مقام ہے، حدیث رسول بیٹھا پڑھتا، میرے آقا نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث، ایک لفظ محدث، یہ لفظ محدثیت، فرمایا ہر امت ایک بندہ ایسا اللہ پیدا کرے گے کہ جہدے نال خدا بغیر نبوت دے، یعنی وہ نبی نہیں ہوگا لیکن ڈائریکٹلی اللہ انہوں نال گل ہی کرے گے۔ میری امت سارے صحابہ وچوں ایک جوان ہے جہدا نام عمر بن خطاب ہے کہ اللہ اندے نال آپ گفتگو کرے۔ سبحان اللہ، شیوا جلا دیو، یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں، ودھا کے چڑھا کے گل کرنا نہیں۔ یہ میرے ہاتھوں کے اندر اللہ کا قرآن ہے، کئی مقامات قرآن ایسے کتنے 24 مقامات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے۔ 24 مقامات ایسے ہیں کہ زمین تے بہ کے عمر جہی گال کرے رہا ڈائریکٹلی اللہ میری گال کو قرآن بنا کے نازل کر۔ عمر دی رائے، عمر دی رائے جیڑی گال حتیٰ کہ توجہ فرمائے بعض مقامات بھی ہیں، بعض جھڑیاں بھی ہیں کہ اگاں ود کے، اگاں یہ لفظ یاد رکھا ہے، اگاں ود کے جناب فاروق اعظم نے جڑی گال کی تھی رب نے وہی گال کو قرآن بنا دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بےمان کا جنازہ ہے۔ میرے آقا نماز پڑھانے واسطے تیار ہو گئے، صفاں میں بھیج گئے، پیچھے جناب عمر کھڑے تھے۔ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل آزاد، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی جو اس بے ایمان کا جنازہ تسا پڑھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے کوئی تھے
اگر 70 دفعہ بھی نفرت بھی دعا کرے سے میں رب معاف نہ کرے سا بخشش نہ کرے سا میں 71 دفعہ چلے سا جناب عمر خاموشی دینال چپ کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے ادب احترام دینال لیکن دل سے جذبائی ولولائی جوش غیرت تقاضائی خاموش ہو کے پیچھے کھڑے رہ گئے جو ہی میرے آقا نے سب سلام پھیرے اگر کھبے پاسے سلام نہ پھیلا سید بیٹھے جبریل رب آیا بیٹھے رب دا قرآن جدی بیٹھے فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره اے میرے حبیب وہ جو پڑھا چکے آئندہ کوئی تیری بات مر لگے کسی کبھی یہ ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی رائے عمر دہائی یعنی انہیں آخو نا کہ گویا اللہ نال کو ایسی گال تھائی آقا تک کھڑے پڑھے تھے عمر نے جب یہ رائے دیتی ہے کئی لوگ آدم چاہ جیسی گال آئی اللہ پہلے قرآن نازل کرے ہاں نہیں فرمایا نبوت دا مقام اپنے کبھی نبی کو نعوذ باللہ اللہ صحابی کو نہیں لگونا لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں میں یہ گزارش کی کہ مقام محدثیت او ہے جو جنال اللہ بغیر نبوت کے گالی کریں سبحان اللہ امت جو شخصیت ہیں ایک دنا ابو بکر ایک دنا عمر نبی سے فرمائے آسمان کے میرے 2 وزیر ہیں زمین کے بھی میرے 2 وزیر ہیں آسمان دیوتے جبریل و میکائیل زمین دیوتے ابو بکر و عمر سبحان اللہ نعرہ تکبیر حدیث جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ڈائریکٹلی حضور نال ایسا تعلق ہے محبت دا پیار دا کہ جی عاشق ہوندے سارے صحابہ عاشق ہیں عمر او عاشق ہیں کہ جیکو نبوت نے منگ کے کیتے کیا کیتے منگ کے کیتے جی عاشق ہوندے نا وہ اپنے محبوب دی ہر رائے دے نال چل دے تے اے منگیا ہویا جڑا ہوندے نا فرمایا اینا کم خدمت ہوندے لوگوں نبوت دا ایک نظام اوکو تشریعی نظام آہدن شریعت دا نظام آہدن یعنی نماز پڑھنا حج کرنا زکوٰۃ ادا کرنا صدقات ادا کرنا خیرات کرنا یہ تشریعی نظام ہے کہ ایک میرے اللہ دا تکمیلی نظام ہے کیسا تکمیلی نظام کہ اللہ دا نظام ہے ہوا کو آکھے چل پو بارش کو آکھے وسپو پانی کو آکھے ابل پو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کہیں بارش نہیں وسدی کہیں دریا نہیں چل دے کہیں ہوا نہیں چل دی کہیں بھا نہیں سڑے دی اور نہ دو دنیا دیتے میں بسیرا اپنا یہ جناب ابو بکر صدیق دا جیسا تعلق نبوت دے حال ہے ایسا ہی عمر بن خطاب دا تعلق خدا دے نال سبحان اللہ پھر اتنے کو بندہ دنیا دیتے کہ بھا کو آکھے نہ سار بھا کو آکھے یہ تے اللہ ہے جلے حضرت ابراہیم چخیچ گئے رب نے فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم اے بھا خیال کر ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کو نہ جلا اتھا مدینے بھا نکلیے صحابہ عدل بھا آنی پئیے عمر آدھے میری چادر گھن ونیو جدو بھا آنی پئیے ہی کو روکو میری چادر دکھاؤ حدیثی چاہے عمر دی چادر آ دیے بھا پیچھا ہٹ دیے حتیٰ کہ پہاڑ دی غارج وہ بھا واپس میں دیے صحابی بن کے اتنے چادر دے دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر مصری آدم کا یاد چلتا
عمر آدھے میرا خط گھن، میرا خط گھن وجہ ہوا کو پیغام دے دے یا ساریا الجبال مدینے بیٹھے تے زلزلہ آئے کوڑا چاہ کے زمین تے مرے دے خبردار زمین کیوں پہ ہلدی کیا میں تیرے تے عدل نہیں کر رہی بھا کو حکم کتھائیں پانے کو حکم کتھائیں ہوا کو حکم کہ اصل حکم دیون والا کون اللہ تے عمر جس داہی چھینے سبحان اللہ عمر دے کیا چھینے داہی چھینے آخر دعوانا